ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عوام سمجھتے نہیں اور نہ ہی وہ سیاسی طور پر اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں عوام ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بات اتنی سادہ نہیں اور معلومات کے اس دور میں عوام کو بالکل سادہ اور لکیر کے فقیر قرار دے دینا اب ممکن نہیں رہا۔ مثالوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر عوامی سیاست پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی بھٹو صاحب کے شانہ بشانہ موجود رہی، لیکن جب انہیں راولپنڈی کی جیل میں پھانسی دے دی گئی تو اس کا رد عمل نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہمارے دانشور اپنی بات میں وزن شامل کرنے کے لیے سابق اعلیٰ فوجی عہدیدار جنرل کے عارف کی کتاب میں شائع ہونے والی بھٹو کے مظلومانہ جنازے کی وہ تصویر دکھا دیتے ہیں جس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دانشوروں کی منطق پر یقین آنے لگتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب اتنی قسم پرسی تھی تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس واقعے کے بعد اسی خاندان میں 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ، 1 مرتبہ ملک کی صدارت اور آج بھٹو صاحب کے بچوں کے بچے اعلیٰ ترین حکومتی عہدوں پر ہیں۔ سیاسی وراثت کے صفحات پر پھیلی دوسری کہانی شریف خاندان کے سیاسی اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے۔ اگر بھٹو خاندان کی سیاست کا خمیر جاگیرداری اور وڈیرے شاہی کی سیاست سے اٹھا تھا تو اس کے کئی واضح ثبوت ہم کو پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ لیکن شریف خاندان کی سیاست میں کاروبار اور موقع پرستی، جو کہ یقینی طور پر کاروبار سے جڑی ہوئی ایک ترکیب ہے، اس کا استعمال بہت واضح نظر آتا ہے۔ سب جانتے ہیں بھٹو صاحب کا پتہ صاف کر دیا گیا تو نئے کھلاڑیوں کی تلاش میں شریف خاندان کو آگے لایا گیا اور یوں ملکی سیاست آگے بڑھنے لگی۔ لیکن دونوں خاندانوں کی سیاست اور سیاست سے جڑی ہوئی قسمت میں بہت فرق ہے جو ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ بھٹوز کے ہاں جلال اور حکم نمایاں تھے اور بدلے کا تصور روایتی جاگیردارانہ تھا، اس لیے وہاں پر شخصیت کا انجام بھی اسی تصور کے تحت ہوا۔ لیکن شریف خاندان کے ہاں سیاست اور کاروبار بالکل الگ شعبے نہیں تھے اور لین دین، سودے بازی اور بہتر فائدے کے لیے انتظار اور موقع پرستی کے مظاہر اتنے نمایاں اور کارگر تھے کہ یہاں پر جان لیوا جھگڑوں یا الجھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یا تو کسی فیصلے کا زبردست فائدہ ہوا یا کسی سودے بازی کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے نہ صرف جانیں سلامت رہیں بلکہ فائدے اور گھاٹے کے ساتھ ہی ملتے رہے اور بدلتے رہے۔ اس لیے جب 1999 میں شریف خاندان پر پہلی مرتبہ کڑا وقت آیا تو فوری طور پر فائدے اور نقصان کا اندازہ لگا لیا گیا اور فائدہ اسی میں سمجھا گیا کہ سامان سمیٹو اور یہاں سے چلتے بنو۔ واپس آئے تو سودے بازی ہو چکی تھی اور کسی طرف بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ نئے عہدے پھر سے ملنا شروع ہوئے۔ اگر عوام نے 1999 میں نواز شریف خاندان کا ساتھ نہ دیا تو یہ عوام کی سیاست سے بے خبری یا جمہوریت اور اس کے تقاضوں سے ناواقفیت کا مظہر نہیں تھا، بلکہ عوام اچھی طرح جان چکے تھے کہ جھگڑا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے نہ تو عوام نواز شریف خاندان کی مذاکرات اور سودے بازی کے بعد طے ہونے والی جلا وطنی کے وقت افسردہ تھے اور نہ ہی شریف خاندان واپس لوٹا تو انہوں نے خوشی کے شادیانے بجائے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ واپسی طے شدہ ہے اور اگلے سود مند سودوں میں سے ایک سودا ہے۔ پھر دوبارہ کاروبار سیاست اور تجارت چلنے لگا، نئے اصول وضع ہونے لگے اور نئے مناظر قومی سیاست کے افق پر نمودار ہونے لگے۔ کبھی پاکستان کے عوام نے لندن میں دونوں روایتی سیاسی دشمن خاندانوں کا تیار کردہ میثاق جمہوریت دیکھا تو کبھی شریف خاندان کے موجودہ وزیر اعظم کی طرف سے بھٹو خاندان کے سیاسی حکمران آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ نکالنے کا اعلان سنا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ بھی سنا گیا کہ شریف خاندان بھٹو خاندان کے سیاسی وڈیروں کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ دونوں خاندانوں کی سیاسی باریوں کے اگرچہ خط و خال پر فریقین میں اعتماد پایا جاتا تھا، لیکن چونکہ سیاست اور ریاست کے معاملات شروع دن سے ہی ایسے چلے آتے ہیں کہ کبھی کبھی دیگر کردار بھی گھس آتے ہیں اور باریوں میں مگن کرداروں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اقتدار کے نئے امیدوار خم ٹھوک کر سامنے آ جاتے ہیں۔ سیاست کی روایت دہرائی گئی اور پھر ایک بار ایسا ہی ہوا، شریف خاندان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ کتنے ہی مہینوں تک نواز شریف شہر شہر گھوم کر پوچھتے رہے مجھے کیوں نکالا، کیا میں نے کرپشن کی تھی؟ وہ بھی کہتے ہیں ان ججوں نے بھی کہا کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جب نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا منصب سے؟ عوام نے اس مرتبہ بھی اپنے یقین کو اندھا ہونے سے بچائے رکھا اور شریف خاندان کے لیے خاطر خواہ عوامی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔
اب کی بار لگام تھامے رکھنے والوں نے دونوں خاندانوں سے گلو خلاصی کا فیصلہ کیا اور ایک تیسرے کردار کو تیار کیا گیا جو ان دونوں کو تلوار کی نوک پر رکھے اور عوام کو بتائے کہ ان دونوں نے تو عوام کو لوٹ ہی لیا ہے اور اب کی بار عوام کو لوٹنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو دونوں گھر ہیں شریفوں کے اور زرداریوں کے، ان کی دولت دیکھیں، ان 10 سالوں میں یہ دونوں خاندانوں کے بچے بھی اور بچوں کے بچے بھی اربوں پتی بن گئے، یہ اربوں پتی بن گئے، قوم مقروض ہو گئی۔ جتنا مرضی آپ نے شور کرنا ہے، جو مرضی آپ نے کرنا کرے، میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جنہوں نے اس ملک کو کنگال کیا، مقروض کیا، انشاءاللہ ان سے میں جواب لوں گا۔ وہ شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جی دیکھیں روپیہ کتنا گر گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے۔ شہباز شریف، آپ کا خاندان اور وہ زرداری خاندان اگر آدھا بھی پیسہ جو آپ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی واپس لے آئے تو روپیہ اوپر چلا جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا۔ فرق صرف یہ تھا کہ فیصلہ سازوں نے اس بار کسی سیاسی خانوادے کا انتخاب نہ کیا، بلکہ خاندان کی بجائے خم خیال اور اقتدار کے لیے دستیاب و بیتاب انفرادی کرداروں کو منتخب کیا اور ان کے ساتھ جہاں ضرورت تھی وہاں سیاسی جاگیرداروں کو جوڑ دیا، جہاں پیسے سے کام چل سکتا تھا وہاں سرمایہ داروں اور ملک کی صنعت میں نئی ترقی کی منازل پھلانگتی ہوئی ریئل اسٹیٹ کی صنعت کے اونچے ناموں کو پیسہ بہانے اور بدلے میں پیسہ بنانے کا وعدہ دے کر ملا دیا۔ تیسری قوت عمران خان اور ان کے ساتھی تھے اور ضرورت کی حد تک عوام ان کے ساتھ تھے۔ انتخابات کے نتائج ایسے آئے کہ دونوں سیاسی طور پر سمجھدار خاندانوں نے اس میں عافیت سمجھی کہ تیسرے کو آنے دیں اور خود کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ عوام اس وقت بھی پوری طرح سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ سازوں نے نیا فیصلہ کیوں کیا ہے اور اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے تو عوام نے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب کی بار جب تیسرے کو بیچ راستے میں روک کر نکالنا پڑا ہے تو عوام تھوڑا بہت گڑبڑائے ضرور ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو مذکورہ دونوں خاندانوں کی چوریوں کی داستانیں سن کر جوان ہوئے تھے اور ابھی تازہ جوان تھے۔ سیاسی سمجھداری یا جمہوری روایت کا علم تو شاید اتنا ان کے پاس نہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں اس دور کا ایک مہلک ہتھیار آ چکا تھا جس کو سیانوں نے سوشل میڈیا کا نام دے رکھا ہے۔ ان تازہ ترین جوانوں نے اس ہتھیار کو تھاما اور دونوں روایتی تاریخی سیاسی خاندانوں سمیت ان بظاہر نادیدہ قوتوں اور کرداروں کو بھی نشانے پر رکھ لیا جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہی بناتے اور وہی بگاڑتے ہیں۔ اب کی بار تھوڑی مشکل اور پریشانی لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی اور نہ صرف شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان کو تشویش کے دورے پڑ رہے تھے بلکہ اس نکالے جا چکے تیسرے کو لانے والے بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ لیکن وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ انتظار اور وقت بہت سی ڈوبی ہوئی اشیاء کو بھی سامنے لے آتے ہیں۔ نظر نہ آنے والے سمجھداروں نے تیسرا جو اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا اس کو قابو کرنے کے لیے نئے جال بننا شروع کیا اور ہاتھ سے نکلتی ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے ایسے تمام کرداروں کو بھی ساتھ شامل کر لیا جو تیسرے سے خوف کھا رہے تھے۔ ظاہر ہے تیسرے کے پاس فالوورز اور سوشل میڈیا تھا اور عوام کی وہ طاقت تھی جو تاریخ میں پہلی بار اتنے خودسر اور احتجاجی ہو رہے تھے۔ اور پھر فیصلے آنا شروع ہو گئے، وہ فیصلے جن کی تیسرا شروع میں توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن فیصلے تو فیصلے ہوتے ہیں، توقع ہو یا نہ ہو فیصلے ہو کر رہتے ہیں اور سامنے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار سیاسی لوگوں اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ابھی مزید فیصلے ہوں گے، لیکن ایک ہی ابتدائی فیصلے نے عوام کو اچھی طرح سے باور کرا دیا ہے کہ ایک بار پھر پانسا پلٹا جا چکا ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نااہلی کی سزا سب کے لیے اشارہ ہے کہ سیاسی تقدیریں بدلنے والے کسی طور بھی کمزور نہیں اور انہیں کمزور سمجھنے والے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ نااہلی سے اگلے روز عوام کی بہت بڑی تعداد پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عوام تو عوام رہے، ساتھی تک سمجھ چکے ہیں، پارٹی کے اندر عہدوں کے انتظار میں بیٹھے سمجھ چکے ہیں، اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بیانات اور سیاسی ملاقاتوں پر نظر رکھیں، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ سمجھ جانا ہی سمجھداری ہے۔